فرمایا عثمان ایک بات یاد رکھنا، ایک دن آئے گا جب یہ چابی میں تم سے لوں گا، پھر جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا۔ اب اس تکلیف کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور کا قلب اطہر چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر سے زیارت کر کے جاؤں، اور ایک شخص کہہ رہا ہے نہیں دیتا میں، اور وجہ بھی کوئی نہیں۔ اور پھر سیرت نگاروں نے لکھا ہے روٹین میں بھی، کیونکہ بنو ہاشم تو متولی تھے نا کعبے کے، روٹین میں سماجی طور پر بھی اخلاقاً بھی حق بنتا تھا کہ حضور کو چابی دیتے محبوب جس خاندان سے، انہوں نے نہیں دی، حضور تشریف لے گئے۔ 10 سال کے بعد واپس آئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب مدد آ گئی، اللہ کی فتح کا وقت آیا، کریم واپس آئے، اور حضور علیہ السلام نے نا 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف حضور نے سفر فرمایا، مکہ فتح ہوا۔ اب محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا عثمان بن طلحہ کو، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، عثمان ابن طلحہ کو بلاؤ۔ عثمان کہتے ہیں جب مجھے پیغام گیا نا تو وہ لفظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ میں چابی لے لوں گا۔ بندے کو پتا تو ہوتا ہی ہے نا جو اس نے کیا ہوتا ہے، پتا تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی، خبر تو تھی نا ساری۔ عثمان کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے بلایا تو میں کانپنے لگا، چابی حضور نے لی، اندر سے بت نکالے، بیت اللہ شریف کو صاف کیا۔ اب حضور نے پھر بلایا، آپ توجہ فرمائیں، میں کہہ چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شدید تکلیف تھی اس بات کی، اس وقت بڑا دل چاہتا تھا محبوب کا کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کرے، نہیں دی انہوں نے چابی۔ اب حضور نے دوبارہ بلایا، عثمان کہتے ہیں میں دوبارہ آیا اور میرے گویا ذہن میں یہ خیال تھا اب سزا ملے گی، چابی تو محبوب لے چکے، اب سچو کہ میں نے جو جرم کیا تو سزا والا تھا، لیکن یہ حضور کا قلب اطہر ہے، اس نے جب جاتی دفعہ دکھ دیا تو کتنا بڑا دیا، بیت اللہ کی زیارت نہیں کرنے دی، محبوب نے بلایا۔ اور عثمان کہتے ہیں جب میں دوبارہ آیا تو حضور فرمانے لگے عثمان یہ چابی میں نے تمہیں کہا تھا نا میں تم سے لوں گا، اب میں نے لے لی، اور فرمایا یہ بھی میں نے کہا تھا نا جس کو میں چاہوں گا دوں گا۔ یا رسول اللہ کہا تھا، کہتے میں کانپ رہا ہوں، ڈر رہا ہوں، پر قربان جاؤں۔ حضور فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے چابی تمہیں ہی واپس دے دوں، تمہیں ہی دے دوں، قیامت تک تمہارے خاندان سے کوئی نہیں لے گا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں لوگوں وہ چابی نہیں میری طرف آ رہی تھی، گویا ایمان آ رہا تھا، وہ چابی آتی گئی اور میں مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھتا گیا۔ دل اتنے ہمارے تنگ ہو گئے چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ ہمارے حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس نا ایک صاحب آیا کرتے تھے، پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا، ایک بندے نے تبصرہ کیا اب وہ یہاں نہیں نہ آتا، گمراہ ہو جائے گا۔ صاحب فرمانے لگے میں کوئی نبی ہوں معاذ اللہ، یہ تم نے کیا بات کی، دعا کرو اللہ اس کے ایمان کو سلامتی عطا، وہ جہاں رہے عقائد پر پختہ رہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، ذرا سی باتوں میں ہم عداوت، وہ یار اختلاف رائے ہو جاتا ہے، عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، اس کے باوجود اگر فروع میں کبھی اختلاف ہو جائے تو لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کو سخت نہ کریں۔ اگر آپ میں طاقت ہے تو جس طرح آپ اپنے حمایتی کی بات دلیری سے سنتے ہیں، آپ اپنے مخالف کی بات بھی دلیری سے سنیں۔ اور دوسری بات میں آپ سے عرض کروں گا کسی سے بھی اختلاف کریں تو اختلاف دلیل کی حد تک ہو، دلیل مل جائے تو اختلاف ختم۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر؟ موبائل پہ توجہ ہے کہ میری بات پر توجہ ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جنہاں دی موبائل تے توجہ ہے وہ ہاں نہ ہی نہیں کر دے، کیونکہ وہ پکے نہیں، وہ کہتے تھوڑی دیر پہلے تو سنے ہیں بھی جھوٹ نہیں بولنا، لہذا ہاں نہ ہی نہیں کرتے ہم، جدھر ان کی توجہ ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے پچھلے دنوں کہ آج کل لوگوں کی نیند نہیں پوری ہوتی اور وہ بیمار ہوتے ہیں، کیوں بھلا نہیں ہوتی؟ موبائل تکیے کے نیچے ہوتا ہے، ذہن نہیں سوتا، وہ موبائل میں الجھا رہتا ہے۔ اتنا نہیں سوار کرنا ذہن پہ، ضرورت کی چیز کو ضرورت بنانا ہے۔ نفسیاتی مسئلہ کسی سے اختلاف کرنا ہے تو دلیل کی حد تک، دلیل مل جائے تو اختلاف
ہمارے اختلافات دلیل کی حد تک نہیں. ہم کسی بندے پر کوئی اعتراض کرتے ہیں, وہ ہمیں کلیئر کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو انہوں بھی 10 کڑی 6 مہینے پہلا گل ہوئی. او بھائی تو نے جو اختلاف کیا تھا جواب دے دیا, اب تو سینہ کھلا کر, کشادہ کر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مسجد شریف میں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے. انہوں نے کوئی بات کرنی چاہی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, فرمانے لگے اے امیر المومنین, اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ فرما برداری کریں. کہا میں نے کیا کیا ہے؟ لگے ہمیں آپ سے اختلاف ہے. مال غنیمت میں چادریں آئیں, سب کو ایک ایک چادر ملی, تو ایک چادر ملنے پر یا کرتا بن سکتا تھا یا تہمت بن سکتا تھا, اور آپ نے کرتا بھی پہنا ہے اور تہمت بھی باندھ رکھی. آپ کو کیسے 2 ملی؟ ایک رائے کا اختلاف کیا اور وجہ بیان کی کیوں کیا. حضرت عمر فرمانے لگے اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے, فرمانے لگے مجھے بھی تو ایک چادر ملی تھی, میں نے اپنے والد کو تحفے میں دے دی ہے, لہٰذا ان کا کرتا بھی بن گیا ہے, تہمت بھی بن گئی. ایک شکوہ آیا, اعتراض آیا, ایک اختلاف ہوا, اس کا جواب آیا. اب جواب پر رد عمل کیا ہونا چاہیے کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے, اب دوسری بھی بتائیں. حضرت ابو ایوب انصاری نے شکوہ کیا, انہیں جواب ملا, وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے, پتہ کیا کہنے لگے عمر اللہ آپ کو میری طرف سے بھی جزا دے اور ساری امت کی طرف سے بھی جزا دے. اور پھر فرمانے لگے اب آپ بات کریں, ہم آپ کی بات بھی سنیں گے اور فرما برداری بھی کریں گے. کیونکہ اختلاف دلیل تک تھا, وہ ہمیں دلیل مل گئی, اختلاف ختم ہو گیا. سینہ کشادہ کریں, اب معاملہ ختم کریں. لیکن ہم اختلاف نہیں کرتے, ہم ضدیں کرتے ہیں. جس سے بھی اختلاف ہے کلیئر نہیں ہونا چاہتے, ضد پال, رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیا. اپنی زندگی میں اگر فروع میں, عقیدے کا تو معاملہ اور ہے نا, فروع میں کسی سے اختلاف ہو جائے تو ضد نہ بنائیں, بلکہ آپ دلیل کی حد تک اسے رکھیں. میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی, بس بڑی جلدی ختم کر دوں گا, پر ایک اور بڑی ضروری بات ہے وہ بھی آپ سے کر دوں. جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی یہ عظیم سنتیں ہیں نا, حضور کی ایک عظیم سنت دوسروں کا خیال کرنا, احساس کرنا دوسروں کا. آپ تشریف رکھیں جی, بزرگوں ذرا محبت سے بٹھا دیں, آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں جی. جب کوئی ایک دوست کھڑا ہوتا ہے نا تو پیچھے کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, آپ لوگوں کو اللہ جزا دے, وہ پھر بیچارے اٹھ کے دیکھتے ہیں. اور موبائل کا معاملہ ویسے ہی بڑا شاندار ہے, ایک چلائے تے دوجے دا بھی دل کرتا ہے میرے کو بھی ہے تو میں نہیں مطلب صحافی بنا, ابھی تک میں نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. جس طرح گرمیوں میں ایک بندہ پانی پیے تو دوسرے کو بھی پیاس نہیں لگ جاتی, یہی مسئلہ موبائل کا ہے آج کل. ایک بندہ, میں تو اب بعض اوقات بڑی آزمائش میں آ جاتا ہوں, میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار آپ کو مووی چاہیے تھی تو خالی مووی بھیجتے, پھر ہم خود نہ ہی آتے. مووی کا ہی صرف مسئلہ تھا نا, اتنا نہیں سوار کریں, سادہ سادہ رکھیں چیزوں کو, بہتر رہتے. آپ توجہ کریں. ہمارا پتہ کیا مسئلہ ہے, ہمیں خود غرض بنایا گیا, ہمیں صرف اپنا پتہ ہے, اپنے حقوق مانگنے. نہ میری کو نیند خراب کرے, کھانا میرا وقت میں ملنا چاہیے, کپڑے میرے تیار ہونے چاہیے, کوئی شخص میری گلی میں شور نہ کرے, کوئی آدمی کسی قسم کا مجھ سے مطالبہ نہ کرے, بس اپنی ذات میں الجھ کے رہ گئے. حضور کی سنت کیا ہے؟ نبی پاک کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کا خیال کرنا, دوسروں کو سہولت دینا. اگر گرمیوں میں آپ بڑی گرمی میں کاروبار کر کے باہر آئے ہیں, اس شخصیت کا بھی احساس ہے جس نے 3 گھنٹے آگ کے سامنے کھڑے ہو کے کھانا پکایا. ایک نمک کے تھوڑا سا کم یا زیادہ ہونے سے آپ نے کسی کی انسلٹ کر دی, توہین کر دی, یہاں تک کہ یہ کہا کہ اماں نے سکھا کے نہیں بھیجا. آپ کو پتہ ہے کس قدر اذیت میں کسی نے ڈیوٹی کی اور آپ نے 2 منٹ لگائے. اللہ کے محبوب کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی کھانا پسند نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے, لیکن کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا, کبھی نہیں فرماتے تھے. صحابہ فرماتے کبھی نہیں کہتے تھے یہ کیا پکایا, یہ کیا پکایا, یہ کیا پکایا.
دوسروں کے لیے احساس. حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھوں، لیکن پھر میں جماعت کرا رہا ہوتا ہوں تو پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، تو میں سوچتا ہوں اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی لہذا میں نماز مختصر کر دیتا ہوں. یا رسول اللہ، رب کی نماز میں بھی بندوں کا احساس. ایک امام نے لمبی نماز پڑھائی، شکایت کی گئی یا رسول اللہ یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہو. نبی کریم نے بلایا، حضور ناراض ہوئے، تنبیہ فرمائی. فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے، معتدل نماز پڑھایا کر. جو دین نماز کے معاملے میں بھی دوسروں کا احساس کرے، وہاں لوگ خیال ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے. گاڑی کھڑی کر کے چلا گیا آدمی، اور اگر کسی بیچارے نے کہہ دیا نا کہ ذرا ہٹا لو تو کہتے تو نے آگ بجھانی ہے جا کے. تو ایک تو غلط کام کر رہا ہے اور اوپر سے تو ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے. آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کے لہجے میں معذرت خواہانہ انداز ہوتا کہ غلطی ہو گئی ہٹانے لگا ہوں، اور آپ ہیں کہ اس پر ناراض ہو گئے. یہ مائک چلتے ہیں رات بھر. مجھے بتائیے جو جلسہ رات کو 2 بجے ختم ہوگا، اس میں جس طالب علم نے صبح 8 بجے اسکول کالج ادارے میں پہنچنا پہنچ سکے گا؟ وکیل صاحب نے 7 بجے کچہری جانا ہے، چلے جائیں گے. پڑھانے والا ٹیچر پہنچ جائے گا. تو کس نے اجازت دی آپ کو کہ آپ سب کے معاملے میں توجہ ہی نہ کریں کسی چیز کو؟ اور پھر کمال بات یہ ہے کہ 1:30 بجے خصوصی خطاب ہو رہا ہے اور نقیب محفل بیچارہ رٹی رٹائی بات کر رہا ہے، کہتا ہے میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں. بھئی 1:30 بجے بھی بلا تاخیر ہی ہے، تو یہ تاخیر آپ کر لیں پھر فجر لے آئیں. آپ رٹی رٹائی باتیں وہی رٹے. اور پھر ایک اور بڑی عجیب بات ہے، کہتے پہلے اونچا سبحان اللہ کہو، فلانا بھی کہے، پیچھے والے بھی کہے. تو بھائی تو بات کرنے آئے کر. میں تو کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں، سادہ آدمی ہو تو اسٹیج پہ بندہ بھاگ کے ادھر جاتا ہے پھر ادھر آتا ہے، تو اسے پوچھے تو کی کر لگا، کہتے میں جملہ دین لگا، میرا جملہ سننا. وہ تو چھوڑنا جملہ، تو کوئی آیت پڑھ قرآن پاک، تو حضور کا کوئی فرمان سنا اور تو کہہ دے جو کہنا ہے. آپ اور پھر لوگوں کو ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو وہ کہنے لگے جی مجھے آپ کا ذوق ہی نہیں آیا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا یار تیرا تو کوئی نظر نیاز کا ذہن ہوگا، یہ تو بیچارے مفت آئے ہیں سارے، اللہ رسول کے لیے آئے ہیں، یہ تو زیادہ اعزاز والے. ہمیں خیال ہی نہیں ہے، دوسروں کا احساس ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں جو چاہیں گے آپ کہہ کے گزر جائیں گے. پتہ ہی نہیں ہے آپ ذرا داد نہ ملنے پر اتنی تنقید کریں گے، لوگوں پر طنز کریں گے. آپ کس نے اجازت، کس دین کا مطالعہ کر کے آپ منبر پر بیٹھے؟ کس نے آپ کو کہا کہ صرف داد نہ دینے پر آپ لوگوں کو رسوا کر جائیں؟ چہ معنی دار. آپ دیکھیں آپ رسول پاک کا دین بیان کر رہے ہیں، آپ کو لوگوں کو دین کے قریب کرنا، بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کا ماحول بنائیں. نبی پاک احساس کرتے، حضور خیال کرتے کسی شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تھوڑا سا میرے دوست آپ سے ایک بات کروں، نوجوانوں سے، ماں باپ کے سامنے نا اپنی آواز کا والیوم چھوٹا رکھیں. اپنے استاد کے سامنے اپنی آواز کا والیوم چھوٹا رکھیں. اپنی اہلیہ کے ماں باپ کا نام لے کر اس کے سامنے ان کی توہین نہ کریں. کبھی کسی کو اس طرح کا کوئی تانا نہ دیں جو اس کے دل میں اتر جائے. عورت بھی کبھی شوہر کے خاندان کا نام لے کے اس پر تنقید نہ کرے. کچھ چیزیں اللہ نے پیدا کی، اللہ کی بنائی ہیں، کس کو کس خاندان میں پیدا کی. ہم لوگوں کو اذیت دیتے ہیں تو سخت ترین بات ڈھونڈ کے لاتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، روح پہ زخم لگ جاتے ہیں. ایک بوڑھی اماں ایک دفعہ مجھے کہنے لگی حضرت صاحب میرے بچوں سے کہو پیسے تھوڑے دے دیا کرے پر بہوؤں کے سامنے میرے سامنے اونچا تو نہ بولے. مجھے بوڑھوں کو تو عزت کی ضرورت ہے. آپ بزرگوں کو احترام دیں، اپنے مشوروں میں شامل کریں. دوستوں کو کہتے ہو آج گھر سے کھانا نہ کھانا، باہر اکٹھے چلیں گے، کبھی ابا جی کو بھی فون کرنا.
ابا جی آج آپ نے کھانا نہیں کھانا، میرا دل کرتا ہے دونوں باپ بیٹا اکٹھے بیٹھ کے کھائیں، کرنا کبھی فون، دیکھتے رہے ابا جی کو اس دن دوائی نہیں کھانی پڑے گی، صحت اچھی ہو جائے، کہنا اماں سے کہ اماں میرا دل بڑا کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے، موسم بدل گیا، میرے ساتھ چل، میں نے تجھے جوڑا لے کے دینا، میرا جی چاہتا، تو کہہ تو صحیح۔ لیکن ہم نے جن لوگوں کو اکرام دینا تھا ان کا احساس ہی چھوڑ دیا۔ بار ہمارا اخلاق بڑا اعلیٰ، کردار بڑا اعلیٰ، اوہو دوست کہتے ہیں بڑی بات ہے، اور گھر کے اندر جہاں تیری زیادہ ضرورت تھی، حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا جا کے پوچھ لو میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ گویا پوچھ لو۔ عزیز لہجے میں خوبصورتی رکھیں۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث عرض کرتا ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہیں پھر بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے فوراً عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے میں اور آپ سے ناراض۔ حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ فرمایا عائشہ آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا خوش ہو تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو جناب ابراہیم کے رب کی قسم، پھر حضرت ابراہیم کا نام لے کے قسم اٹھاتی ہو۔ تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی پھر میرا حال کیا تھا، میرے کریم اتنا خیال رکھتے، اتنی مہربانی کرتے، کوئی بولتا کیا ہے سوچتا کیا ہے، یہاں تک حضور توجہ فرماتے ہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میری زبان سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ حضور بس وہ نام دوسروں کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی پاک نے ہمیں اللہ کا رستہ دکھایا، داعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حضور داعیے الی اللہ، اپنے رب سے رشتہ، رب رسول سے رشتہ مضبوط رکھنا ہے، مصلح نہیں کمزور پڑنا چاہیے، دعائیں لمبی مانگیں، اپنے مالک کی بارگاہ کے ساتھ اپنا رجوع۔ حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، کافر کے پاس نہیں۔ تیری بہت بڑی طاقت یہ ہے کہ تو دعا مانگتا ہے، تیرا مسلح مضبوط ہے۔ ہر یہ بھی حضور کی سنت، ہر موقع پر نبی پاک علیہ السلام عبادت کرتے، چاند سورج کو گرہن ہو گیا تو حضور نے نماز کے لیے باندھ لی، بارشیں نہیں ہوتی تو نماز پڑھی، حتیٰ کہ جنگ کے موقع پر بھی نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے۔ مسلح ہم نا بندوں سے اپنا تعلق ٹھیک کرتے رہتے ہیں، مشکل میں میرے کام آئے گا، لیکن اگر رب نہ چاہے گا تو بندہ کوئی کام آ سکے گا؟ تو اس رب سے کیوں نہ تعلق مضبوط کریں کہ جو اگر اس سے انسان کا تعلق مضبوط ہو جائے تو ویسے ہی سارے کام بنتے ہیں۔ پتہ ہے کہ میری عرض کیا ہے؟ صرف 2 رکھتے ہیں، فرض نماز تو پڑھنی ہے، صرف 2 رکھتے ہیں، پڑھ کے سوئے رات کو، چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ، اپنے دن بھر کی کوتاہیوں کی اپنے مالک سے معافی مانگ کے سوئے، اسے کہیں میں کمزور ہوں، تیری عطا کے بغیر چل نہیں سکتا، کہے مالک میں بے بس ہوں، تو مدد نہ کرے تو 2 قدم زندگی میں گزارا نہیں ہوتا۔ اپنے مالک کے ساتھ اپنا ربط مضبوط رکھنا یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے۔ نوجوانوں ساری بے قراریاں ختم ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے بندے کے کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتا۔ بڑے لوگ کہتے ہیں یار مجھے کہہ دے، کیسے کہہ دے، کہیں نہیں جا سکتے، بڑے ہی نجی دکھ ہوتے ہیں بعض۔ ہمیں ہمارے دین نے دعا بتائی، یعنی جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دیں، راز کا راز رہ جائے گا، پردے کا پردہ رہ جائے گا، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ کیوں نہ اللہ رسول سے کہہ دیں وہ ساری چیزیں،
4 बातें अर्ज की हैं, दोबारा दोहराता हूँ। सबसे पहले तो जिंदगी सच वाली गुजारें, झूठ नहीं, बददयानती। दूसरी बात ये कि दिल को साफ रखना है, कभी इसमें बुग़्ज़ ना आए, अदावत ना आए, कीना ना आए। तीसरी बात ये कि दूसरों का एहसास पैदा करना है, तकलीफ नहीं देने की। चौथी बात ये कि अपना इबादत से, मुसल्ले से रिश्ता। ये चंद चीज़ें उसवा हसना में से मैंने अर्ज़ की हैं। बाकी ये एक तवील उन्वान है, इस पर घंटों भी गुफ्तगू हो तो ये मुकम्मल नहीं होता। हमें इससे सीखना है, तसलसल से इन चीज़ों को आप सीखेंगे तो ज़िंदगी बड़ी लुत्फ़ वाली हो जाएगी। अल्लाह ताला हाज़री कबूल फरमाए।